یونس الگوہر، اصل اس کا نام صرف یونس ہے۔ یہ گوہر اس لیے لگاتا ہے کہ ریاض احمد الگوہر شاہی کی وجہ سے، جبکہ ریاض احمد گوہر شاہی کا اپنا بیٹا یہ کہتا ہے کہ یونس ملعون ہے، اس کا ہمارے والد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک جھوٹا ہے، مکار ہے، ہمارے والد کے نام سے لوگوں سے پیسے لوٹتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ، ہمارے والد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ والد صاحب جب 2001 میں انتقال فرما گئے تو انتقال فرمانے کے بعد ایک شخص تھا یونس الگوہر نامی، جو اپنے نام کے ساتھ الگوہر لگاتا ہے، ہم اس کو یونس ملعون کہتے ہیں۔ اس شخص نے میرے والد صاحب کا نام اور تصویر بیک گراؤنڈ پہ لگا کر لوگوں کو بدزن کرنا شروع کیا اور اپنی خود ساختہ تعلیمات جو ہے لوگوں میں پیش کرنا شروع کری، جس کا نقصان یہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ لوگوں کی نظر میں یونس بہت ہی بڑے اللہ والے ہیں، بہت ہی بڑے صوفی ہیں، تو ریاض جو آپ کی نظر میں مہدی کا درجہ رکھتے ہیں، اس کا اپنا بیٹا ریاض احمد الگوہر کا اپنا بیٹا کہتا ہے کہ یونس ملعون ہے، اس کا ہمارے والد سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی نظر میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ اگر یونس ملعون ہے اور جھوٹا ہے تو پھر سچا اس کا بیٹا ہوگا ریاض احمد گوہر کا، اور اگر یونس سچا ہے تو پھر جھوٹا اس کا بیٹا ہوگا ریاض احمد گوہر شاہی کا۔ تو اس کا جواب آپ لوگ ہمیں دیں گے، آپ ہمیں بتائیں یونس بھی صحیح ہے اور گوہر شاہی بھی صحیح ہے اور ریاض گوہر شاہی کا بیٹا بھی صحیح ہے، آپ ہمیں ضرور اس بات کا جواب دیں گے۔ ہماری نظر میں ریاض احمد گوہر شاہی بھی گمراہ اور یونس الگوہر بھی گمراہ، ہماری نظر میں کوئی صحیح نہیں ہے، دونوں دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، دونوں شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، دونوں کا کام ایک تھا، دونوں کا مقصد ایک تھا، دونوں جہنم کے راستے پر لوگوں کو بلاتے تھے اور یہ دھوکہ دیتے تھے کہ ہم روحانیت کو جانتے ہیں اور ایسی روحانیت کو جانتے ہیں جس کا مقصد یہ ہو کہ شریعت نے جس کے بارے میں کوئی وضاحت نہ کی ہو، یہ خود بخود روحانیت کو جانتے ہیں اپنے دل کے ذریعے سے، جو ان کی دل میں آیا اس کو روحانیت سمجھ لیا۔ یہ مقصد ہے روحانیت کا۔ اللہ سے ملنے کا راستہ رسول اللہ نے سمجھایا ہے، اللہ سے ملنے کا راستہ شریعت نے سمجھایا ہے، اللہ سے ملنے کا راستہ قرآن نے بتایا ہے، اور ریاض احمد گوہر کے پاس نہ قرآن کی کوئی دلیل ہے، نہ حدیث کی کوئی دلیل ہے، نہ شریعت کی کوئی دلیل ہے، صرف صوفیوں کی باتیں ہیں اور جن کا تعلق قرآن اور حدیث سے بالکل نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کے اوپر چل کر ہم اللہ رب العالمین کو پہچان سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنے دل کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں، ہمارے دل نے جو کہا وہ سچ ہو گیا۔ اصل گمراہ تو انسان تب ہوتا ہے جب اپنے عقل کے مطابق دین کو سمجھتا ہے، شریعت کے مطابق نہیں سمجھتا، اسلام کے مطابق نہیں سمجھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق نہیں سمجھتا، اپنے عقل کے مطابق دین کو سمجھتا ہے۔ اور ریاض احمد گوہر کا مقصد یہی تھا کہ روحانیت کو سمجھو گے تو اللہ کو سمجھو گے، روحانیت کو سمجھو گے تو دین کو سمجھو گے۔ اور روحانیت کیا ہے؟ روحانیت کا تعلق قرآن اور حدیث سے بالکل نہیں ہے۔ جو چیز آپ کو دل سمجھائے، عقل سمجھائے، دماغ سمجھائے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں۔ جو قرآن سمجھائے، حدیث سمجھائے، رسول اللہ سمجھائے، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، وہی اللہ سے ملنے کا صحیح راستہ ہے۔ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو بگاڑنے کے لیے، لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی باتیں ڈالنے کے لیے بار بار یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دو علم سیکھے ہیں، ایک تو میں نے بیان کر دیا، اگر دوسرا بیان کروں تو میری گردن ماری جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرا علم جو ہے نا وہ روحانیت ہے، حالانکہ وہاں پر کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے روحانیت کی، اور اس میں روحانیت کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے اس کی تشریح کی جا رہی ہے، اپنی طرف سے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اصل مقصد اس کا یہ تھا۔ اصل وہ حدیث تو حکمرانوں کے بارے میں تھی، جو حکمرانوں کے سامنے ایسی بات کی جائے تو لوگوں کی گردنیں مار دیں، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ روحانیت تھی اور روحانیت چھپائی جائے، روحانیت کی وجہ سے لوگوں کو مارا جائے۔ یہ روحانیت جو صوفیوں کی روحانیت ہے، یہ روحانیت جو ریاض احمد گوہر کی روحانیت ہے، اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔
اصل روحانیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرز عمل سے ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا، وہی ہمارے لیے حجت ہے، وہی ہمارے لیے دین ہے، وہی ہمارے لیے اسلام ہے۔ اور ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے کہنے پر جو ان کو صرف یہ بتائیں کہ آپ کی دل اللہ اللہ کہتی ہے تو بس آپ کامیاب ہو گئے، بس آپ کامیاب ہو گئے۔ اور آپ ذکر کرتے رہیں، آپ ذکر کرتے رہیں، جب تک آپ کی دل اللہ اللہ نہ کہے تو سمجھو کہ آپ کامیاب نہ ہوئے۔ یہ کیسی بات ہے؟ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی جو آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ آپ نے لوگوں کو اپنی طرف سے سمجھایا، اپنی طرف سے لوگوں کو گمراہ کر رہے